تو میں اپنی تقریر کا آغاز حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مبارک واقعے سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ایک دن اپنے مریدین میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور، میں خدا کو اس وقت مانوں گا، میں خدا کی ذات پر اس وقت یقین کروں گا جب تک کہ میں خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، جب تک کہ میں خدا کے ساتھ اپنا ہاتھ نہ ملا لوں۔ اس نے یہ الفاظ آپ کے سامنے کہے کہ میں اس وقت تک خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کروں گا، اس وقت تک رب العالمین کی ذات پر یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں خدا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ ملا لوں۔ خدا واحد جسم سے پاک ہے، خدا جسم سے پاک ہے، لیکن اس نے اس طرح کا سوال آپ کے سامنے کیا کہ میں خدا کو اس وقت تسلیم کروں گا جب میں اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دوں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک خدا کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذہنیت، آپ کا مزاج دور حاضر کے ملاؤں جیسا نہ تھا، دور حاضر کے مولوی جیسا دماغ آپ کا نہ تھا، بلکہ آپ درد دل رکھنے والے تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، محبت مصطفیٰ رکھنے والے تھے۔ آپ نے کئی سال حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں گزارے۔ آپ نے دین کے راستے پر اپنے سفر کو اس لیے جاری نہیں فرمایا تھا کہ اس راستے پر چل کر اپنی دنیا کو بناؤں، پیسے کو حاصل کروں، درہم و دینار کو حاصل کروں، اپنی جائیداد بناؤں، اپنے آپ کو لوگوں میں معتبر ثابت کروں، بلکہ آپ دین کے راستے پر چلے اس نیت کو لے کر کہ میں اپنے اجر کا طالب اپنے رب کی ذات سے ہوں گا۔ آپ اس نیت کو لے کر دین کے راستے پر چلے کہ اگر دین مجھ سے مال کا تقاضا کرے گا، اگر اولاد کا تقاضا کرے گا، اگر وسائل کا تقاضا کرے گا، اگر مجھ سے میری جان کا تقاضا کرے گا، تو میں ہر ایک چیز رب العالمین کے دین پر قربان کر دوں گا۔ آپ کی سوچ میں اور دور حاضر کی مولوی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر اس طرح کا سوال کوئی شخص آ کر آج کے مولوی کے سامنے کر دیتا کہ میں خدا کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میں اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں نہ دے دوں، تو وہ آج کا مولوی اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا۔ آپ کو تو رب العالمین نے بصیرت عطا فرمائی تھی، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک مرد مومن، ایک مرد کامل، ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اس کے مزاج کو سمجھتے، اس کی نفسیات کو سمجھتے، اس کی ذہنی ساخت کو سمجھتے، اس کی طبیعت کو سمجھتے، اور اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مبارک کلمات ارشاد فرماتے۔ ہر ایک شخص ایک ذہنی لیول ہوتا ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم آپ ہر ایک شخص کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ با درجہ ایک شخص اپنی ذہنی لحاظ سے جس درجے پر موجود ہو، فکری لحاظ سے جس درجے پر موجود ہو، ایک سچا مبلغ اسلام، ایک سچا داعی اسلام ہمیشہ اس کی ذہنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس درجے سے اس کی تربیت کا آغاز کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کے مزاج کو سمجھ لیا، آپ نے پہلے دلائل دیے کہ دیکھ شخص، تو سورج کو دیکھ لے، چاند کو دیکھ لے، ستاروں کو دیکھ لے، کائنات کی ہر ایک چیز خدا کی ذات پر دلیل ہے، اور کس دلیل کا تو مطالبہ کر رہا ہے؟ تو اس نے اپنے الفاظ کو جاری رکھا کہ میں اس وقت تک خدا کو تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں نہ دے دوں۔
جب تک کہ میں خدا کو دیکھ نہ لوں۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ یہ شخص اس طرح سے نہیں مانے گا، تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرا وجود کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ اب آپ کاملین کی تعلیمات کو دیکھیں۔ آج کا دور تو قرب قیامت کا دور ہے۔ دین کے نام پر بے شمار فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے سامنے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرا وجود کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا رب العالمین نے مجھے ایک جسم عطا کیا اور مجھے روح عطا کی۔ میرا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے۔ میرا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے، ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بات بتا کہ اس وقت تیری روح تیرے جسم میں کس مقام پر موجود ہے؟ تیری روح تیرے جسم میں کس مقام پر موجود ہے؟ کیا تیری روح تیرے ہاتھ میں موجود ہے؟ کیا تیری روح تیرے پاؤں میں موجود ہے؟ کیا تیری روح تیرے سینے میں موجود ہے؟ تیرے جسم میں کس مقام پر تیری روح موجود ہے؟ اس مقام کا تعین کر، اس مقام کا تعین کر کے مجھے بتا۔ تو اس نے کہا کہ میری روح تو جسم کے ہر ایک حصے میں موجود ہے، میں تعین نہیں کر سکتا، میں کسی ایک مقام پر اشارہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روح میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روح میرے بازو میں موجود ہے، میرے سر میں موجود ہے، میرے سینے میں موجود ہے، میرے پاؤں میں موجود ہے۔ میں کسی ایک اعضاء کی جانب اشارہ نہیں کر سکتا۔ میری روح تو میرے پورے جسم میں موجود ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ پر میری روح موجود ہے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے جب اس کا جواب سماعت فرمایا تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرا چھوٹا سا جسم پاؤں سے لے کر سر تک ختم ہو جاتا ہے، اور تو اس چھوٹے سے جسم میں اپنی روح کے مقام کا تعین نہیں کر سکتا۔ تو اس چھوٹے سے جسم میں اپنی روح کے مقام کا تعین نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیری روح تیرے ہاتھ میں موجود، تیرے پاؤں میں موجود، تیرے پیٹ میں موجود، تیرے سینے میں موجود، تیری آنکھوں میں موجود، تیرے سر میں موجود، تیری گردن میں موجود۔ تو کسی ایک مقام کا تعین نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، وہ خدا جو رب کائنات ہے، جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا، جس نے درختوں کو بنایا، جس نے سمندر کو بنایا، جس نے دریا کو بنایا، جس نے چرند پرند بنائے، جس نے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بنائے، جس نے کائنات کی ہر ایک چیز بنائی، اے شخص میں اس خدا کا تعین کس طرح سے کر سکتا ہوں کہ وہ خدا کس جگہ پر موجود ہے؟ اے شخص وہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ جس طرح چھوٹے سے جسم میں تو اپنی روح کے مقام کا تعین نہیں کر سکتا، وہ خدا تو زمان و مکان سے ماورا ہے۔ تو میں اس برتر ذات کا تعین کس طرح سے کر سکتا ہوں؟ وہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے، سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے، آسمان کی وسعتوں میں موجود ہے، کائنات میں ہر ایک مقام پر رب العالمین موجود ہے، اور کائنات میں موجود کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر رب العالمین کی قدرت نہ ہو۔ خدا کی قدرت سے باہر کائنات کی کوئی جگہ نہیں۔ تو آپ نے یہ جواب اس کے سامنے ارشاد فرمایا۔ یہ ہوتا ہے کاملین کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، مرد مومن کا طریقہ۔ وہ غصے نہیں ہوتے، اشتعال میں نہیں آتے، بلکہ سامنے والے کی بات کو غور سے سنتے ہیں،
اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس کی بات کو سننے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور سرکار کی مبارک تعلیمات کے اندر اس بات کا جواب تلاش کرتے ہیں